السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ المنادی آن لائن پر آپ سبھی ساتھیوں کا خیر مقدم ہے، استقبال ہے۔ آج کے اس سیشن میں ہم بات کریں گے زبان سے متعلق، زبان کی تعریف، زبان کا آغاز، آوازوں کی نقل، اشاروں کی زبان اور جذبات کے اظہار، اور اسی طرح زبان اور بولی میں فرق۔ ان سب چیزوں سے متعلق آج کے اس کلاس میں باتیں ہوں گی۔ شروع کرتے ہیں۔ آج یہ لسانیات کا پہلا کلاس ہے۔ زبان کی تعریف اور زبان اور بولی میں فرق اور دیگر چیزوں پر انشاءاللہ اس کلاس میں بات ہوگی۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ زبان کی تعریف انسان کی سماجی زندگی کا تصور زبان کے بغیر محال ہے، کیونکہ انسان اپنی زندگی کی ضروریات کے لیے سماج پر منحصر اور سماج کا قیام انسانوں کے باہم اشتراک سے عمل میں آیا۔ زبان کی تعریف اور اس کے آغاز اور ارتقاء پر باقاعدہ شروع کرنے سے پہلے چند بنیادی اور اہم نکات آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں کہ زبان محض الفاظ کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ یہ انسانی جذبات، خیالات اور تجربات کے اظہار کا سب سے طاقتور اور مؤثر ترین ذریعہ ہے۔ یہ صوتی یعنی بولے جانے والی اور رمزی یعنی لکھے جانے والے علامتوں پر مشتمل ایک باقاعدہ نظام ہے، جس کے ذریعے انسان ایک دوسرے سے رابطہ کرتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ زبان کا آغاز اور اس کے ارتقائی پس منظر میں چند باتیں۔ لسانیات کے ماہرین کے مطابق زبان ایک دن میں وجود میں نہیں آئی، بلکہ اس کا آغاز لاکھوں سال پر محیط ارتقائی عمل کا نتیجہ ہے۔ زبان کے آغاز کے حوالے سے چند اہم نکات یہ ہیں کہ آوازوں کی نقل، جذبات کا اظہار اور اشاروں کی زبان۔ ان تینوں کے بارے میں ایک دو جملہ آپ کے سامنے۔ انسان اپنے ارد گرد موجود جانوروں اور فطری مناظر کی آوازوں کی نقل کر کے الفاظ بنائے۔ ابھی ان سب چیزوں سے متعلق آگے بہت ساری باتیں آئیں گی، لیکن مختصراً آپ کے سامنے اب جذبات کا اظہار، خوشی، غمی، خوف اور حیرت کے وقت منہ سے نکلنے والے بے ساختہ آوازیں بعد میں الفاظ کی شکل اختیار کی۔ ٹھیک ہے۔ اشاروں کی زبان کی ابتدا بولنے سے پہلے اشارہ اور جسمانی حرکات سے ہوئی، یعنی پہلے لوگ اشاروں میں بات کرتے تھے، جو وقت کے ساتھ ساتھ صوتی شکل میں ڈھل گئی۔ تو انسان کی سماجی زندگی کا تصور زبان کے بغیر محال ہے، کیونکہ انسان اپنی زندگی کی ضروریات کے لیے سماج پر منحصر ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور سماج کا قیام انسانوں کے باہم اشتراک سے عمل میں آیا۔ اس باہمی میل جول اور اظہار و ترسیل کے لیے زبان سب سے مؤثر ذریعہ ہے۔ زبان سب سے مؤثر ذریعہ ہے۔ اس لیے انسانوں کے سماج پر انحصار کی ضرورت اس لیے انسانوں کے سماج پر انحصار کی ضرورت نے ہی زبان پیدا کیا۔ انسانوں کے سماج پر انحصار کی ضرورت نے ہی زبان پیدا کی۔ انسان ہر چیز یا عمل کے لیے، خواہ وہ مرئی یعنی ظاہری ہو یا غیر مرئی یعنی باطنی ہو، ایک لفظ اختراع کر لیتا ہے، جیسے لفظ پانی۔ پانی جسے انسان
نے اپنی پیاس بجھانے کی بنیادی ضرورت کے لیے اختراع کیا۔ ٹھیک ہے، انسانوں کے دوسرے گروہوں میں پانی کی جگہ جل، آب، واٹر جیسے دوسرے متعدد الفاظ رائج ہیں۔ دوسرے گروہوں میں پانی کو کوئی جل کہتا ہے، کوئی آب کہتا ہے، کوئی واٹر کہتا ہے، الگ الگ الفاظ ہیں جو ہے نا، اور کہیں پانی بولا جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے مختلف ایک ہی چیز کے تصور کے لیے الگ الگ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، جو ایک ہی چیز کے ایک ہی چیز کے لیے انسانوں نے اختراع کی ہے، مختلف جگہوں پر مختلف الفاظ۔ آگے دیکھیے، مذکورہ بالا سبھی الفاظ صوتی علامتیں ہیں، صوتی علامتیں ہیں۔ مراد ایک ہی چیز ہے لیکن اس کے لیے صوتی علامات الگ الگ ہیں۔ کہیں پانی، کہیں جل، کہیں آب، کہیں واٹر، الگ الگ الفاظ ہیں جس سے انسان ایک ہی چیز پانی مراد لیتا ہے۔ صوتی علامتیں وہ ہیں جو انسان کے صوتی اعضاء، یعنی بولنے والے جو اعضاء ہیں جہاں سے آوازیں پیدا ہوتی ہیں، ان کی مدد سے تلفظ ہو کر صوتی علامات صوتی اعضاء کی مدد سے تلفظ ہو کر لفظوں کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے۔ صوتی علامات جو ہیں وہ صوتی اعضاء، انسان کے اندر صوتی اعضاء کی مدد سے وہ صوتی علامات تلفظ ہو کر لفظوں کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے اور کسی چیز یا عمل کی نمائندگی کرتی ہے۔ اب چند اقوال و نظریات آپ کے سامنے ہیں۔ ڈاکٹر اقتدار حسین نے لسانیات کی روح سے زبان کی تعریف یوں کی ہے کہ زبان ایک ایسے خود اختیاری اور روایتی صوتی علامتوں کے نظام کو کہتے ہیں جسے انسان اپنے سماج میں اظہار خیال کے لیے استعمال کرتا ہے۔ زبان ایک خود اختیاری اور روایتی صوتی علامتوں کے نظام کو کہتے ہیں۔ خود اختیاری اور روایتی صوتی علامتوں کے نظام کو کیا کہتے ہیں؟ زبان کہتے ہیں، جسے انسان اپنے سماج میں اظہار خیال کے لیے استعمال کرتا ہے۔ یہ ڈاکٹر اقتدار حسین لسانیات کی روح سے زبان کی تعریف کی ہے۔ ڈاکٹر شکیل الرحمان کے مطابق زبان جذبات کے اظہار کا سب سے اعلیٰ ذریعہ ہے، یعنی ان کے مطابق زبان، آگے کہتے ہیں کہ زبان جذبات کی سائنس ہے، زبان جذبات کے اظہار کا سب سے اعلیٰ ذریعہ ہے۔ آگے کہتے ہیں کہ زبان جذبات کی سائنس ہے۔ ٹھیک ہے، یہی سب اقوال جو ہے ایگزامینیشن کے اندر آتے ہیں اور پوچھا جاتا ہے کہ یہ تعریف کس نے کی ہے، زبان کی یہ تعریف، فلاں تعریف کس نے کی ہے۔ تو یہ سب چیز یاد رکھنے کی چیزیں ہیں۔ پروفیسر گیان چند جین کے مطابق زبان چند ایسی مخصوص آوازوں کا مجموعہ ہوتی ہے۔ زبان چند ایسی مخصوص آوازوں کا مجموعہ ہوتی ہے جو صوتی اعضاء کے عمل سے، ہر جگہ صوتی علامتیں، صوتی اعضاء ہے نا، یہ کہتے ہیں کہ صوتی اعضاء کے عمل سے وجود میں آتے ہیں۔ صوتی اعضاء کے عمل سے، صوتی علامات صوتی اعضاء کے عمل سے وجود میں آتے ہیں۔ ان آوازوں سے الفاظ بنتے ہیں۔ الفاظ جب مخصوص ترکیبوں میں آتے ہیں تو جملے وجود میں آتے ہیں۔ اس طرح آواز سے جملے تک ایک نظام ہے۔ ٹھیک ہے، آواز سے جملے تک ایک نظام ہوتا ہے، یعنی آوازوں کی کسی خاص ترتیب، کسی خاص معنی کے لیے کوئی لفظ تشکیل پاتا ہے۔ پروفیسر نسیم الدین فریس زبان کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں، زبان ارادے کے ساتھ نکالی گئی آوازوں کا مجموعہ۔ زبان
ارادے کے ساتھ نکالی گئی آوازوں کا مجموعہ ہے۔ سبھی نے الگ الگ تعریف کی ہے، لیکن ہر جگہ ان صوتی علامات کے لیے صوتی اعضاء کی ضرورت پڑتی ہے، تبھی کسی لفظ کوئی لفظ تلفظ کرتا ہے، مطلب زبان کے تلفظ کے ذریعے ایک لفظ نا ایک لفظ پیدا ہوتا ہے۔ زبان کی تعریف مولوی عبدالحق نے اس طرح کی ہے کہ زبان بھی ایک انسانی عمل یا صحیح ہے، انسانی عمل یا انسانی کوشش ہے، اور زبان انسانی عمل اور کوشش کے ذریعے وجود میں آئی۔ انسان اور حیوان میں بنیادی فرق نطق اور شعور کا ہے۔ صحیح بات ہے کہ انسان جو ہے تکلم کرتا ہے، بولتا ہے، الفاظ ادا کرتے ہیں، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل اور شعور بھی عطا کیا ہے جو دیگر مخلوق کے اندر نہیں ہے۔ اپنے اپنے اعتبار سے ہوتا ہے، لیکن انسان ایک منفرد مخلوق ہے، ایک الگ مخلوق ہے جسے بولنا آتا ہے، جسے عقل اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے۔ نطق اور شعور یہ دو خداداد صلاحیتوں کو دو خداداد صلاحیتیں دو خداداد صلاحیتوں نے انسان کو نہ صرف اشرف المخلوقات بنایا بلکہ اسے کائنات سے دوسرے اسرار و رموز سے بھی آشنا کیا جو اسے ذہنی اور روحانی ترقی کے معراج کو پہنچا سکتے ہیں۔ انسان کے تبادلہ خیال کا سب سے بہترین نظام زبان ہے۔ انسان کے تبادلہ خیال کا سب سے بہترین نظام زبان ہے، جس کی بنیاد الفاظ اور جملوں کے بامعنی ترتیب پر قائم ہوتی ہے۔ الفاظ اور جملوں کی بامعنی ترتیب پر قائم ہوتی ہے، بامعنی ترتیب پر، یعنی اگر ایک لفظ ہے، ایک جملہ ادا کریں گے تو اس میں ہم کو الفاظ کا لحاظ رکھنا پڑے گا، یعنی کہ کوئی بھی لفظ کہیں بھی اٹھا کے بول دیا اور بات سمجھ میں آ جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ الفاظ اور جملوں کا ایک ترتیب کے ذریعے وہ جو ہے معنی ترتیب کیا ہے، الفاظ اور جملوں کی بامعنی ترتیب کے ذریعے وہ قائم ہوتی ہے، زبان قائم ہوتی ہے۔ تبادلہ خیال یا ترسیلی نظام کو آپس میں گفتگو کر رہے ہیں یا پھر کچھ اور ذریعہ بنا رہے ہیں، ترسیلی نظام کو لسانی ترسیلی نظام کہتے ہیں۔ تبادلہ خیال یا ترسیلی نظام کو، یعنی ایک دوسرے سے جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو اس لسانی ترسیلی نظام کو وربل کمیونیکیشن کہتے ہیں، جبکہ دوسرے تمام ترسیلی نظام کو غیر لسانی ترسیلی نظام یعنی نن وربل کمیونیکیشن اسے کہا جاتا ہے۔ انسان اپنے منہ سے، اپنے زبان کے ذریعے سے ایک دوسرے سے گفتگو کرتا ہے تو اسے ترسیلی نظام کہتے ہیں، وربل کمیونیکیشن کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو بھی ہے، چاہے وہ اشاروں کی زبان ہو یا کچھ بھی ہو، دیگر تمام جو ہے ترسیلی نظام جو ہے لسانی ترسیلی نظام وہ نن وربل کمیونیکیشن کہا جاتا ہے اسے۔ زبان وہ ذریعہ ہے یعنی میڈیم ہے جس کی مدد سے انسان اپنا مافی ضمیر ادا کرتا ہے، مافی ضمیر کو ایک فرد سے دوسرے فرد تک منتقل کرتا ہے۔ زبان بذات خود فارسی لفظ اور اس میں مؤنث ہے، یہ یاد رکھنے والی چیز ہے۔ زبان بذات خود ایک فارسی لفظ ہے اور اس میں مؤنث ہے، جبکہ لسان عربی زبان کا لفظ ہے۔ زبان فارسی کا لفظ ہے اور لسان عربی زبان کا لفظ ہے، اور یہ بھی اس میں مفرد ہے، اس میں مفرد مؤنث ہے۔ زبان جو ہے مؤنث ہے اور لسان بھی مؤنث ہے۔ زبان فارسی لفظ ہے اور لسان عربی زبان کا لفظ ہے۔ لسان کے لغوی معنی زبان یا بھاشا کے ہیں، لسان کے لغوی معنی زبان یا بھاشا کے ہیں، جبکہ اصطلاح میں یہ خیالات کے اظہار کا وہ ذریعہ ہے جو ملفوظ آوازوں کی مدد سے انسان کے مطالب و مقاصد کو ایک دوسرے تک منتقل کرتا ہے۔ کسی بھی زبان کے تلفظی مخارج اس کے بغیر ادا نہیں ہو سکتے۔ تلفظی مخارج یعنی وہ
وہ مخرج جہاں سے کوئی الفاظ بنتا ہے، جہاں سے کوئی لفظ نکلتا ہے، زبان کے بغیر ادا نہیں ہو سکتا. یعنی کہ آپ زبان کو ہٹا لیجئے اور باقی الفاظ نکالنے کی کوشش کیجئے. تلفظی مخارج، ایسے تو بنا زبان کے استعمال کیے آپ کچھ بھی ایسے گنگناہٹ کر سکتے ہیں، ہاں ہوں وغیرہ کر سکتے ہیں، لیکن جب ہم تلفظی مخارج کی بات کرتے ہیں، کوئی ایسا لفظ استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہاں پہ آپ کو زبان کی ضرورت پڑنی ہی پڑنی ہے. گویا زبان سب مخرجوں کا کیا ہے؟ سردار ہے. سب مخرجوں کا سردار ہے. مخرج کا مطلب ہوتا ہے نکلنے کی جگہ. کوئی کسی بھی الفاظ کے نکلنے کی جگہ، عین کہیں اور سے نکلتا ہے، غین کہیں اور سے، ہا کہیں اور سے نکلے گا. ٹھیک ہے. اسی طرح سے الف سے لے کر یا تک الگ الگ حروف ہیں، اور ان سب کے نکلنے کی مخرج کی جگہ الگ ہے. بعض حروف کے نکلنے کی جو ہے مخرج ایک ہی ہوتا ہے، سیم ہوتا ہے، لیکن تمام حروف تو نہیں ہوتے، الگ الگ ان کے مخارج ہوتے ہیں جو زبان کے بغیر مشکل ہے. لسان ذو معنی حیثیت رکھتے ہیں اور زبان کو ہر دو مطالب کے لیے بیان کرتا ہے. لسان جو ہے یہ ذو معنی حیثیت رکھتے ہیں، یعنی دو معنی رکھتے ہیں، اور زبان کو ہر دو مطالب کے لیے بیان کیا جاتا ہے. یعنی زبان بطور عضو انسانی اور زبان بطور ذریعہ بیان و اظہار. ٹھیک. زبان بطور عضو انسانی یعنی زبان جو منہ کے اندر ہے اس کو زبان بولتے ہیں، اور زبان بطور ذریعہ بیان و اظہار یعنی جو انسان بات کرتا ہے نا، وہ الگ الگ زبانوں میں بات کرتا ہے. پٹنہ کے لوگ کچھ اور پٹنہ کے لوگ الگ زبان میں بات کریں گے، اور کیا نام ہے، حیدرآباد کے لوگ الگ بولیں گے، بنگلہ الگ بولیں گے، وغیرہ وغیرہ. الگ مقام پر الگ الگ جو ہے زبان استعمال کرتے ہیں. یونانی زبان میں علم لسانیات کے لیے فلوجی کی اصطلاح رائج ہے. یونانی زبان میں علم لسانیات کے لیے فلوجی کی اصطلاح رائج ہے، جو دو لفظ کا مجموعہ ہے. فیلو کے معنی ہے محبت، اور لوجی کے معنی ہے لفظ، علم وغیرہ، یعنی زبان کا علم. عربی لفظ لسان سے لسانی اور لسانی سے لسانیات بنا ہے. لسانی سے لسانیات بنا، لسان سے لسانی اور لسانی سے لسانیات بنا ہے. جبکہ انگریزی میں لسانیات کو لنگوسٹک کہا جاتا ہے، جو زبان ہی کے مطالعے کا علم ہے. انگریزی میں لسانیات کو لنگوسٹک کہا جاتا ہے، جو زبان ہی کے مطالعے کا علم ہے. عہد حاضر میں مغرب میں لسانیات کو سائنس کا درجہ دے دی گئی ہے. عہد حاضر میں مغرب میں لسانیات کو سائنس کا درجہ دے دی گئی. جو سائنس کا درجہ ہے وہی لسانیات کا درجہ ہے. ڈی اے کروز زبان کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ زبان مروجہ علامات کا ایک نظام ہے. مروجہ علامات کا ایک نظام ہے. کروز علامات کے نظام میں ساختی صوتیات کی بات کرتا ہے. ساختی صوتیات اسٹرکچرل فونیٹکس لسانیات یعنی لنگوسٹک کے وہ شاخ ہے جس میں کسی زبان کی آوازوں کا مطالعہ اس کے داخلی ڈھانچے، نظام اور باہمی تعلق کے پس منظر میں کیا جاتا ہے. اسے عام طور پر فونیمکس یا فونولوجی بھی کہا جاتا ہے. ساختی صوتیات کو ہے نا فونولوجی یا فونیمکس بھی کہا جاتا ہے. ساختیاتی صوتیات کا بنیادی مقصد صرف یہ دیکھنا نہیں ہوتا ہے کہ آوازیں کیسے پیدا ہوئی، جو کہ روایتی صوتیات یا فونیٹک کا کام ہے، بلکہ یہ جاننا ہوتا ہے کہ وہ آوازیں مل کر کسی زبان کا پورا صوتی نظام، ساؤنڈ سسٹم کیسے بناتے ہیں.
تو کروز علامات کے نظام میں ساختیاتی صوتیات کی بات کرتے ہیں، جیسے کہ اردو کے ایک الفاظ ہے کمر، اور قمر کو دیکھیں، دونوں الگ الگ، کمر اور قمر، ٹھیک ہے۔ یہاں کاف اور قاف کی آوازوں کے بدلنے سے پورے لفظ کے معنی بدل جاتے ہیں۔ ساختیات میں انہی سے متعلق بات ہوتی ہے۔ زبان محض اظہار کا ذریعہ نہیں ہوتی، بلکہ کسی بھی تمدن کی انفرادیت اور خصوصیات کی آئینہ دار ہوتی ہے۔ زبان علامتوں اور آوازوں کا ایک ایسا نظام ہے جو انسانوں کے درمیان ابلاغ کا سبب ہوتا ہے، اور جسے انسان اپنے خیالات دوسروں پر آشکار کرنے کے لیے ارادتاً نکالتا ہے، اور ان آوازوں کے معنی متعین کر لیے جاتے ہیں جو انسانوں کے درمیان ابلاغ کا سبب ہوتا ہے، اور جسے انسان اپنے خیالات دوسروں پر آشکار کرنے کے لیے ارادتاً نکالتا ہے۔ انسان کچھ سوچتا ہے اور بول دیتا ہے، اور ان آوازوں کے معنی متعین کر لیے جاتے ہیں تاکہ کہنے اور سننے والے کے یہاں تقریباً ایک ہی جذبات پیدا ہوں۔ الفاظ ان ذہنی تصویروں کی ملفوظی علامات ہیں۔ الفاظ ان ذہنی تصویروں کی ملفوظی علامات، ٹھیک ہے۔ الفاظ ان ذہنی تصویروں، انسان کچھ بول رہا ہے، کچھ سوچ رہا ہے، اور اس سوچتے ہوئے اس کو ایک لفظ منہ سے نکالتا ہے، اور اسی لفظ یعنی ملفوظی علامات جنہیں الفاظ ان ذہنی تصویروں کی ملفوظی علامات ہیں جنہیں ہم دوسروں کے ذہن تک پہنچاتے ہیں۔ سوچا، بولا، اور وہ دوسرے انسانوں کے ذہنوں تک پہنچ گیا۔ گویا یہ کہا جا سکتا ہے کہ زبان جو ہے انسان کی تکلمی یا نطقی آوازوں سے تشکیل پاتا ہے۔ تکلمی یا نطقی آوازوں، ہم کچھ بول رہے ہیں، وہ کچھ بول رہا ہے، ہم سمجھ رہے ہیں، وہ سمجھ رہا ہے، اور اسی سے ایک لفظ تشکیل پاتا ہے۔ دونوں کے اندر جو ہے اظہار جذبات جو ہے وہ سیم ہونا چاہیے دونوں کے اندر، یعنی ہم کچھ بول رہے ہیں، وہ کچھ بول رہا ہے، اور دونوں ایک دوسرے کو وہ اس الفاظ کو بول کر کے سمجھا پا رہے ہیں۔ زبان ایک علامتی حیثیت رکھتی ہے۔ زبان اختیاری اور متفق علیہ ہوتی ہے۔ زبان اختیاری اور متفق علیہ ہوتی ہے۔ زبان ایک منضبط نظام ہے۔ زبان ابلاغ کا ذریعہ بنتی ہے۔ زبان اور بولی، زبان کا صوتی اظہار بول کرتا ہے۔ زبان کا صوتی اظہار بول کرتا ہے، اس لیے زبان کے لیے عام طور پر بولی کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جیسے بولتے ہیں وہاں یہ زبان بولی جاتی ہے، وہاں فلاں زبان بولی جاتی ہے وغیرہ۔ زبان اپنے ابتدائی دور میں زبان اپنے ابتدائی دور میں بولی یعنی صرف بولی جانے والی زبان کی شکل میں ہوتی تھی، یعنی ہر بولی جانے والی زبان کو زبان کا درجہ نہیں دے دیا جاتا ہے۔ وہاں آگے دیکھتے ہیں کہ کیا لکھا ہے، جب کوئی بولی یعنی کہیں اگر کوئی زبان بولی جاتی ہے، زبان کا درجہ تو اسے حاصل نہیں، لیکن وہ بولی جاتی ہے وہاں، ٹھیک ہے، اپنے ارتقاء کی اس سطح تک پہنچ جاتی ہے کہ اس کی قواعد متعین ہو جائے، اور اسے ادبی اظہار کے لیے استعمال کیا جانے لگے، تو وہ بولی سطح سے اوپر اٹھ کر زبان کے درجے پر فائز ہو جاتی ہے، یعنی وہ زبان اپنے ارتقاء کو پہنچ جاتی ہے، اور اس سطح تک پہنچ جاتی ہے کہ اس کے اندر ایک قواعد متعین ہو سکتا ہے، اور اسے ادبی اظہار کے لیے استعمال کیا جانے لگتا ہے۔ تب وہ بولی کی سطح سے یعنی اب وہ بولی نہیں رہی، وہ زبان بولی نہیں رہی، بلکہ وہ اوپر اٹھ کر ایک زبان کے درجے پر فائز ہو جاتا ہے، ایک زبان کی حیثیت اختیار کر لیتا ہے، یعنی زبان جو ہے بولی کی معیاری اور متعین شکل ہے۔ آج کے کلاس میں بس اتنا ہی۔ زبان اور بولی اور اسی طرح سے صوتی نظام وغیرہ وغیرہ سے متعلق آپ نے آج کے کلاس میں دیکھا۔ زبان کے مختلف تعریفات آپ کے سامنے پیش کیے گئے۔ ویڈیو کیسی لگی آپ کو، یہ کلاس آپ کو کیسا لگا، ضرور کمنٹ میں لکھیں، اور آپ کے لیے ذخیرہ اردو پریکٹس بک ای بک کی شکل میں دستیاب ہے۔ اسی طرح سے
مختلف کتابوں سے مواد اخذ کر کے اردو گرامر کو اکٹھا کیا گیا ہے اور ایک ترتیب دی گئی ہے۔ اس کے اندر آپ کو بہت ساری چیزیں ملیں گی۔ NCERT کے تمام کتب کا اس کے اندر الفاظ معنی بیان کیے گئے، الفاظ معنی کو جو ہے سمیٹا گیا ہے، اور بھی بہت کچھ ہے اس کتاب کے اندر۔ اسی طرح سے ذخیرہ اردو کے اندر NCERT کی تمام کتب کا خلاصہ گویا 22-23 کتب ہیں، ان کا خلاصہ اس کتاب کے اندر پیش کیا گیا ہے، اور یہ مشقی سوالات و جوابات کی شکل میں ہے۔ آپ کو چاہیے تو آپ اس نمبر پر رابطہ کریں، واٹس اپ کریں، آپ کو انشاءاللہ ای بک کی شکل میں فراہم کی جائے گی۔ جزاک اللہ خیرا و احسن الجزا۔